بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ انتہائی معزز محتشم سامعین و ناظرین، موضوع گفتگو ہے استغفار اور توبہ میں فرق کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے ملائکہ فرشتے محض خیر ہی خیر کا مادہ ان کے اندر موجود ہے کہ جس سے کوئی برائی کا امکان ہی نہ ہو، جس کی سرشت میں برائی کا کوئی معاملہ نہ ہو، وہ مخلوق میں فرشتہ ہے۔ اور اگر خیر کے علاوہ محض شر ہی شر ہو تو وہ شیطان ہے، ابلیسیت ہے اس میں۔ اور دونوں چیزوں کا جس کی سرشت میں مادہ موجود ہو، یعنی کہ وہ خیر بھی رکھتا ہو اور شر بھی رکھتا ہو، اسے حضرت انسان کہتے ہیں۔ گناہ کا سرزد ہو جانا، غلطی کا، کوتاہی کا، سستی کا سرزد ہو جانا، یہ انسان کی سرشت میں ہے۔ لیکن دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ انسان جو غلطی اور خطا کر لینے کے بعد اللہ کے حضور تائب ہو جائے، وہ سب سے بہترین انسان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے استغفار تین چیزوں کے ساتھ لازم ہے۔ استغفار کہتے ہیں آپ نے لسان کے ساتھ، زبان کے ساتھ اللہ کے حضور معافی چاہی، معافی مانگی، یعنی زبان کے ساتھ اس گناہ پر آپ شرمندہ ہوئے۔ دوسرا تقاضا ہے استغفار کا کہ دل میں ندامت ہو اس گناہ پر، کہ دل شرمندہ ہو جائے اللہ کے حضور کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور دل میں یہ ندامت ہو۔ اور تیسرا تقاضا ہے استغفار کا کہ انسان اس کیے گئے گناہ کو آئندہ زندگی میں کبھی بھی اس گناہ کے قریب نہ جائے، یعنی گناہ کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ یہ تین چیزیں استغفار کے لیے اللہ کے حضور معافی چاہنے میں لازم ہیں۔ اس کے سوا استغفار قرآن مجید فرقان حمید کی نظر میں کوئی معنی اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب تک لسان سے، زبان سے انسان اس کا اقرار نہ کر لے، اللہ کے حضور معافی چاہے، دل میں اس گناہ پر، اس فعل پر شرمندگی ہو، اور تیسرا اس گناہ کو پھر ہمیشہ کے لیے ترک کر دے، باقی زندگی میں وہ گناہ اور وہ برا عمل اس کی زندگی کا حصہ نہ رہے۔ توبہ اس سے تھوڑا دوسرا قدم ہے۔ پہلا قدم اگر استغفار ہے تو دوسرا قدم توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، پلٹ آنا، اور ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے، اور انسان کا اصل گناہوں سے پاک ہونا ہے۔ توبہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ اور توبہ کا معنی مفہوم قرآن مجید کی نظر میں یہ ہے کہ انسان استغفار کے بعد، یعنی زبان سے اس گناہ کا اللہ کی بارگاہ میں اقرار کر لینے کے بعد، دل میں ندامت کے بعد، اس گناہ کو ترک کرنے کے بعد، اب توبہ کیا ہے کہ انسان نیکیوں کی طرف پلٹ آئے، نیکیوں کی طرف لوٹنا، یہ توبہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حجرات میں، قرآن مجید کا 49 نمبر سورہ، اس کی آیت مقدسہ نمبر 11، ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور جس شخص نے توبہ نہیں کی، یعنی نیکیوں کی طرف نہیں پلٹا، فقط گناہ کو چھوڑ دینا، گناہ پر دل میں شرمندگی انسان کو نصیب ہو جائے، اور زبان سے اس گناہ کا اللہ کی بارگاہ میں اقرار کر کے معافی چاہے، فقط اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک استغفار کے بعد توبہ یعنی نیکیوں کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو فرمایا اور جس شخص نے توبہ نہیں کی، وہی لوگ تو ظالم ہیں۔ تو جو توبہ نہیں کرتا اللہ کی نگاہ میں وہ ظالم ہے۔ ایک مقام پر اور فرمایا، سورہ مریم ہے قرآن مجید کا 19 نمبر سورہ، آیت مقدسہ نمبر 60 ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ اور سوائے اس شخص کے کہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور اس کے بعد فرمایا نیک عمل بھی کیے۔ اب یہ دیکھیے اس میں کتنی چیزیں ہیں کہ ایمان لے آیا، یعنی اللہ کی
وحدانیت پر اور صحیح معنوں میں سچے معنوں میں ایمان لانے کے بعد وعمل صالحا نیک اعمال کیے. فقط یہی کافی نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے توبہ کر لی، استغفار کر لیا ہے، دل میں شرمندگی بھی محسوس کر لی اور اس گناہ کو ترک بھی کر دیا، لیکن فرمایا اس کے بعد پلٹنا ہوگا نیکیوں کی طرف. پھر کیا فرمایا؟ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا. وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور اس دن ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اسی طرح ایک اور مقام سورہ طٰہٰ ہے، قرآن مجید کا 20 نمبر سورہ، آیت نمبر اس کی 82 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے. ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک فرمایا میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس شخص کو. یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ انسان گناہوں کی زندگی کے ساتھ لت پت بھی رہے اور یہ بھی الاپتہ رہے کہ میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے. بے شک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جو دونوں کو گڈ مڈ رکھے، خلط ملط رکھے، ساتھ میں گناہ کی زندگی بھی چلے اور ساتھ ساتھ استغفار اور توبہ کا بھی وہ مدعی رہے. تو ایسا نظام اللہ کی بارگاہ میں بھی پسندیدہ نہیں ہے. المیہ یہ ہے آج کا کہ ہماری نوجوان نسل بالخصوص کہ ہم نے نماز بھی نہیں پڑھنی ہے، روزے بھی نہیں رکھنے اور نیکی کی راہ پر چلنا بھی نہیں ہے، اور ساتھ میں یہ اعتقاد رکھا ہوا ہے کہ ہمارا رب بڑا غفور رحیم ہے، وہ ہمیں بخش دے گا. اس آیت مقدسہ پہ غور کریں. فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بے شک میں بخشنے والا ہوں، لمن تابا، اس شخص کو کہ جو توبہ کرے، یعنی نیکیوں کی طرف پلٹ آئے، گناہ کی زندگی کو چھوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے کے بعد پھر ایسے ہی نہ رہے بلکہ نیکیوں کی طرف جب تک گامزن نہیں ہوگا، فرمایا تو میں کیا ہوں، وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر وہ شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر اس ہدایت پر جو اس نے گناہوں کی زندگی کو چھوڑا ہے اور نیکی کی زندگی، نیک اعمال کرنے کی زندگی پر چل نکلا ہے، اس پر پھر مداومت رکھے، اس پر قائم رہے، اور اس ہدایت کو اگر قائم رہے گا تو بے شک مجھے وہ غفار پائے گا، مہربان پائے گا. تو توبہ کرنے کے بعد جب تم اپنا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں لے کر آؤ گے تو بے شک وہ بخشنے والا ہے. لیکن توبہ کیے بغیر اور استغفار کیے بغیر جب تک انسان اللہ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہوگا تو یہ اس کی غفاریت کا عقیدہ رکھنا بے شک برحق ہے، لیکن قرآن کی نظر میں وہ شخص اللہ کی مہربانیوں کا، اللہ کے رحم و کرم کا، اللہ کی محبت اور شفقت کا وہ بندہ حقدار بنے گا جو سچے دل سے توبہ کرے گا، نیکیوں کی طرف پلٹ آئے گا. سامعین محتشم، ہمیں اگر اللہ رب العزت کی مہربانیاں چاہیے، اس کی شفقتیں چاہیے، اس کی کرم نوازیاں اگر ہم اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتے ہیں تو پھر استغفار کر لینے کے بعد توبہ یعنی نیکیوں کے راستے پر چلنا ہوگا. اللہ رب العزت میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.